بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ اتنا پیارا بولتی ہیں ماشاءاللہ، اتنے خلوص کے ساتھ. خدا آپ کو اجر عظیم دے. خواہش میکنم. جزاکم اللہ خیر. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ. اسعد اللہ ایامکم ولیالیکم انشاءاللہ. آج وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. آج یقیناً جو کچھ ہم اس حدیث قدسی ہے، یہ ذکر قدسی ہے، دعائے قدسی ہے، اس دعائے قدسی سے جو کچھ سیکھیں گے اس کا اجر اور ثواب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا کریم آل طٰہٰ، کریم اہل بیت، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ صفات امام حسن علیہ السلام کو دی اور کچھ صفات امام حسین کو دی. امام حسن علیہ السلام کو جود و بخشش دیا ہے، اور امام حسن کو ہیبت اور سیادت ہیبت ہے، جس طرح ہم اللہ کے صفات میں کہتے ہیں یا محیب. لیکن اتنا ہیبت ہونے کے باوجود جو بہت مہربان ہے، بہت نرم دل ہے، اور جو بزرگواری فرماتا ہے، ایسے آقا اور مولا کا نام امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے. اور یقیناً ہم توسل کر سکتے ہیں. یہ ایام البیض ہیں، 13، 14 and 15 آف رمضان المبارک. اور ان 3 دنوں میں دعائے مجیر کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ وہ دعا بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں، اور اپنے آپ کو کنفرم انشاءاللہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے نار سے، گناہوں سے، سوء ظن سے، نیگیٹو تھاٹ سے اپنے آپ کو جو جس طرح ہم ہارم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ دور ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوشن کبیر کا آج ہم فریز نمبر 48 سے آغاز کریں گے. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اجازت دی کہ تجھے ان ناموں سے ہم پکارے، ہم جوشن کبیر کو اپنی اس حقیر زبان پر جاری کر سکے. آپ کو معلوم ہے جوشن کبیر کو حسین ترین دعاؤں میں کہا جاتا ہے. اتنا حسن کسی دعا میں نہیں ہے. جمال ظاہری، جمال باطنی، اس میں جو بیوٹیفل ریپیٹیشن ہے، جو ٹیون ہے، جو ردم ہے، جو اس کی میوزک ہے، جو اس کا آرڈر ہے، اور اتنے ادبی لٹرلی جو لٹریچر میں جو دیکھا جاتا ہے، اس لحاظ سے بھی اس میں اتنا پیار، اتنا حسن. امام حسن علیہ السلام کے صدقے ہم حسن جوشن کبیر کو انشاءاللہ سمجھ سکے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من عطاؤہ شریف، یا من فعلہ لطیف، یا من لطفہ مقیم، یا من احسانہ قدیم، یا من قولہ حق، یا من وعدہ صدق، یا من عفوہ فضل، یا من عذابہ عدل، یا من ذکرہ حلو، یا من فضلہ عمیم. امیزنگ. دیکھیے اس میں ہم شروع کر رہے اللہ کی عطا سے. اللہ دیتا ہے. رمضان المبارک اپنے اس بالکل ہی پیک پر پہنچ گیا جو نیمہ رمضان ہے. جس طرح نیمہ شعبان ہے، نیمہ یعنی آدھا، ہاف، جو ایام البیض ہے، اس میں عطا ہی عطا. یا رب تیری عطا میں اتنی شرافت، اتنی عزت ہے، تیرے فعل میں اتنی لطافت ہے. لطافت یعنی بہت پریسائزلی، بہت دقیق، بہت باریکیوں میں جا کر پروردگار عالم اس کو انجام دیتا ہے. یا من عطاؤہ شریف، یا من فعلہ لطیف، اور یا من لطفہ مقیم، جس کا لطف ختم نہیں ہوتا. ہم لوگ ہوتا ہے نا، موڈی ہوتے، کوئی کبھی کر لیا کبھی نہیں، ابھی اچھا لگا ابھی برا لگا، اچھی رپورٹ آئی بری رپورٹ آئی، اس کے لحاظ سے ہم لوگ ریئیکٹ کرتے. لیکن اللہ کا لطف وہ جاری و ساری ہے.
ٹھیک ہے، مقیم ہے، استوار ہے، پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، لطف مقیم ہے، احسان قدیم ہے، اس کی نیکیاں شروع سے ہے، اور جس کا قول یقیناً حق ہے، جس کا وعدہ صدق ہے، سچا ہے. ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وعید کو نہیں کہا، وعدے کو کہا ہے. وعدہ یعنی خوشخبریاں انشاءاللہ. وعید عذاب ہے، عذاب کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں معاف بھی کر سکتا ہوں. یا من عفوہ فضل، جس کا معاف کرنے کا انداز فضل ہے. فضل یعنی ایکسٹرا آرڈنری، یعنی وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن، وداؤٹ اینی کنڈیشن، جسٹ جسٹ دیتے چلے جاؤ، یہ والی بات. یا من عذاب ہو عادل، ہاں جب وہ عذاب کرتا ہے وہ عادل کی بنا پر ہے، وہاں پر بھی معاف کرتا ہے، لیکن جہاں عذاب ہو رہا ہے وہ عادل پر ہو رہا ہے. لیکن جہاں معاف کر رہا ہے وہ فضل پر کر رہا ہے. یعنی کیا مطلب، یہ بڑا مزے کا ہے. دیکھیے جہاں عذاب ہوگا وہاں اتنا ہی ہوگا جتنا میں نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر میں گناہ پہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ بار 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 کرتی چلی جاؤ، تو پھر بھی جتنا گناہ کیا اتنا ہی. عدالت اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے جتنا کیا اس کو اتنا دیا جائے. لیکن جب معاف کی باری آئی، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک گناہ کیا تو ایک معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک دفعہ یا رب کہا تو اللہ کہے گا میں بھی ایک ہی دفعہ تجھے کہوں گا یا عبد لبیک. نہیں، یہاں جب کہا یا رب، یہاں 1000 بار خدا کہے گا لبیک لبیک لبیک. یہاں ایک گناہ کی معافی مانگے، اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کرے گا. جس طرح جوشن کبیر آئندہ کے گناہ، پچھلے گناہ، ابھی کے گناہ، سب کے لیے پروٹیکٹر ہے نا، یہ شیلڈ ہے نا، یہ آرمر ہے نا. یہ ہمیں دیکھیے ایک ذکر ہے، ایک دعا ہے، لیکن کہنا ہزاروں اس کے فائدے. یہ فضل الہی ہے. یا من ذکرہ حلو، جس کا ذکر بہت میٹھا ہے. کتنا پیارا ہے. کیونکہ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو علم ہے، آپ اسی کو یاد کرتے. جب اس کو یاد کرتے ہو، دل میں بساتے ہو، تو اس کی پکچر آتی ہے. اس کی پکچر جتنی پیاری ہوگی اتنا زیادہ وہ میٹھا ہوگا، مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. حلو حلوہ سے ہے نا، حلو حلو شیرین، میٹھا میٹھا میٹھا، ویری 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 ٹیسٹی، جس کا ذکر بہت میٹھا ہے. یا من ذکرہ شفا، شفا بھی ہے، شیرین بھی ہے، میٹھا بھی ہے. تو ذکر کبھی ہم لفظی کرتے ہیں، کبھی ہم قلبی کرتے ہیں، کبھی ہم عملی کرتے ہیں. زبان سے کبھی ذکر ہوتا ہے، کبھی دل سے ذکر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے زبان نہ چل رہی ہو. اور کبھی عمل سے. آپ جو سر پہ اسکارف رکھ کے اسٹریٹس میں جاتی ہیں، آپ کو فرشتے دائم الذکر، یعنی جو کانسٹنٹلی ان دا اسٹیٹ آف ذکر ہے، اس میں کنسیڈر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ ذکر اپنے اس عمل کے ذریعے کیا ہے نا. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمامہ پہنتے ہیں، ہم بیچارے اباق پہنتے ہیں، قبا پہنتے ہیں، عمامہ پہنتے ہیں. وہ گرمیوں میں وہ بھی 3 4 5 لیئرز پہنتے ہیں بیچارے، ہم سے بھی زیادہ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہیں ثواب ملتا ہے، صرف مستحب کا ثواب کم ہے، واجب کا بہت زیادہ ہے. کیونکہ بہت زیادہ فائدہ ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یا اٹس واجب. جیسے ماں کہتی ہے نا، یہ میڈیسن تو کھانا ہی ہے، تم رو چیخو پکارو، اسکول جانا واجب ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا فائدہ بہت زیادہ. اگر اسکول نہ گئے ساری زندگی ان پڑھ، جٹ، جاہل، اور تمہارا کوئی فیچر نہیں ہوگا. اللہ نے واجبات کو پیار سے ٹھونسا ہے ہمارے اندر، کھاؤ کھاؤ کھاؤ. تو حجاب کرنا واجب ہے، واجب کا ثواب زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے. تو علماء کہتے ہیں ہم بیچارے ماما پہنتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے ہم بیچاروں کو واجب تو نہیں ملتا، تم لوگوں کو تو واجب کا ثواب ملتا ہے. کتنے خوش نصیب ہو. they look towards us with so much envy ہو کر، رشک اور واو کہ ہمیں دیکھتے کہ ہم دائم ذکر کی حالت میں. اس لیے کہتے ہیں نا فرشتے چومتے ہیں آپ کے اس حجاب کو. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ نظیف المرأتی علی رأسها، جو
جس چیز سے خاتون اپنے سر کو ڈھکتی ہے وہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے، ہر چیز سے زیادہ بہتر، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اچھا ہے وہ کپڑا، وہ پیس آف جو کلوتھ ہے جس کے ذریعے وہ دوپٹہ ہو، اسکارف ہو، چادر ہو، جس سے وہ اپنی حیا اور عفت کا خیال رکھتی ہے۔ اب لوگ پوچھتے کہ نماز کی زیادہ فضیلت ہے یا ذکر کی زیادہ فضیلت ہے، کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے ذکر کی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے لیکن ذکر خدا اکبر ہے۔ اچھا اس آیت کو دیکھیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز قائم کرو تاکہ میری یاد رہے۔ دیکھیں یاد مقصد ہے، نماز وسیلہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، پلر آف ریلیجن ہے، لیکن وہ ذکر یعنی وہ کنیکشن، وہ محبت جو حلو ہے، جو شیرین ہے، دیٹ از ریئلی 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 اسینشیل۔ اس لیے آپ دیکھیے پیریڈز میں خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی، یا جب ان کا سائیکل آتا ہے تو لیکن وہ ذکر کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ذکر یعنی یہ ایک بہت ہی گندا کلچر ہے کہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں ذکر کرنا، ہماری جوان بچیاں قبلے کی طرف بیٹھنا چھوڑ دیتی پیریڈز کے دنوں میں۔ دس از سم تھنگ ریئلی 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 آؤٹ آف آور اسلامک کلچر، یہ تھوڑا ہندو کلچر ہوگا، ٹھیک ہے؟ سو ہمیں تو پتہ ہے کیا بتایا گیا، یو کان بلیو اٹ، یو نو تسبیحات اربعہ اتنا اہم ذکر ہے کہ وہ جگہ لیتا ہے سورہ حمد کی، کہ تیسری رکعت چوتھی رکعت میں یا تسبیحات اربعہ پڑھو یا سورہ حمد پڑھو، یا وی ہیو دس چوائس، ادروائز سورہ حمد از a واجب سورہ، you can't miss it at all the 113 chapters of Quran، سب کے سب سورہ حمد کو دیکھ رہے، you are the only one which is واجب، آپ کے سر پہ واجب کا کراؤن ہے، ہم تو واجب نہیں ہیں، ہم یا سورہ قل هو اللہ پڑھے یا سورہ کوثر پڑھے یا سورہ قدر پڑھے، مرضی ہے، we can choose any سورہ، but لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، there is no any particular نماز without سورہ حمد is واجب۔ اچھا لیکن اس کی جگہ صرف ایک ذکر ہے جو لے سکتا ہے which is so important، that is تسبیحات اربعہ۔ تسبیحات اربعہ somehow 30 times پڑھنا آپ سمجھ لیں واجب ہے خواتین پر ہر نماز کے بدلے، یعنی اتنا واجب، میں تاکید کے لیے کہہ رہی ہوں، اٹس سو نیسسری، اٹس لائک ا مستحب مؤکد کہ آپ کو بالکل نماز کا ثواب مل جاتا ہے تسبیحات اربعہ پڑھنے سے پیریڈز کے دنوں میں، یا جب آپ سفر میں ہو، مسافرت میں ہو، آپ 4 رکعت کی جگہ آپ کو صرف 2 رکعت ملا بیچاری، تو 2 رکعت کو کیا کرنا ہے، باقی 2 رکعت کو جو ہے اس کا ثواب لینے کے لیے تسبیحات اربعہ کو پڑھنا ہے۔ سو ذکر از ویری امپورٹنٹ، پتہ چل گیا نا ذکر کتنا اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم، اس لیے نماز کو ذکر کے لیے، اور دیکھیے اس میں ہی پتہ چلتا ہے کہ جو اصل کنیکشن ہے وہ ذکر سے ہوتا ہے، اور خاتون کو اللہ نے نہیں کہا you are not clean so you have to disconnect with me, you cannot take my name، لوگ ایسا سمجھتے، no، you can do any ذکر، so you have that روح عبادت، that spirit of عبادت، that core of عبادت، the essence of عبادت which is ذکر is allowed۔ اس لیے اللہ نے بار بار قرآن میں کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثیر کا لفظ ذکر کے ساتھ آیا ہے، ذکر ذکر ذکر، آپ کہیں بھی نہیں چھوڑو ذکر کو، آپ واک کر رہے ہو، آپ سو رہے ہو بستر پر ہو، آپ ایکسرسائز کر رہے ہو، آپ کچھ بھی کر رہے ہو، کوکنگ کر رہے ہو، آپ ایون واش روم میں ہو، آپ ذکر کر سکتے ہو، ذکر ہو حلو ہر جگہ، کیونکہ اللہ سے کنیکٹ رہنا انسان کے اندر
وہ خوشی اور مٹھاس لے کر آتی ہے. یا من فضلہ عمیم، وہ رب جس کی عطا، جس کی فضل و کرم اور گفٹس جو ہے وہ عمومی ہیں، خاص نہیں ہے. وی آر سو اسٹنجی، ہم خاص لوگوں کو زیادہ اسمائل دیتے، خاص کو نہیں دیتے. سب کو دو، عام عمومی سب کے لیے ہے. عمیم. سبحانکا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. یا رب، پروردگارا، وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں مجھے یقین نہ ہو کہ میں عطائے الہی، لطف الہی، احسان الہی اور ذکر کو حلف سمجھ کر اس میں غرق ہو کے زندگی نہ گزاروں. وہ ناری زندگی سے ہمیں نجات دے. اللہم انی اسألک بسمک یا مسہل یا مفصل یا مبدل یا مضلل یا منزل یا منول یا مفضل یا مجزل یا ممہل یا مجمل. پروردگارہ خداوندہ، میں تجھے پکار رہی ہوں تیرے ہی ان ناموں کا واسطہ دے کر. اس میں سے ایک نام یہ ہے کہ تو مسہل ہے. مسہل کا ایک ترجمہ کیا ہے جو تیاری کرنے والا، بنانے والا، کیونکہ مفصل جدا کرنے والا، مسہل جوڑنے والا. تو دنیا میں جو ہمیں فیسلٹیز ملی ہیں، یا وہ جڑ کے یا وہ الگ کر کے، جیسے پانی اور شوگر آپس میں اس کو ملانے والا رب ذوالجلال ہے. دیکھیے، سیمنٹ اور پانی کو ملا کر ہم بلڈنگز بناتے ہیں. ملانا، جوڑنا، مفصل الگ کرنا. بار الہ، پروردگارہ، مجھے گناہ جس نے میرے دل کو کٹھن، سخت، سٹبن بنا دیا ہے، اس کو مجھ سے جدا کر دے. تو مفصل ہے. فاصلہ، یا فاصلہ سے فصل کرنا، جدا کرنا. پروردگارہ، تو اچھائیوں کو میرے اندر ڈال دے، مسہل کر دے اس کو. یا مبدل، مبدل یعنی وہ رب جو تبدیلیاں لے کر آتا ہے، جو اپ اینڈ ڈاؤن، انقلاب، جو یا مبدل السیئات مبدل السیئات بالحسنات، جو سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنے والا ہے. اتنا مہربان رب ہمارا رب ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں کبھی کبھی یقین نہیں آتا نا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اتنا پیارا بھی رب ہو سکتا ہے. بالکل، اللہ کے بندے اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، آج ہی جو ڈاکومنٹری آئی تھی اس میں بتایا کہ ایک شخص جو